السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ جب زندگی شروع ہوگی کتاب کا ایک بڑا حصہ ایسے واقعات پر مشتمل ہے جس میں لوگ موت کے قریب ہو کر واپس آئے۔ کتاب کی تیاری کے دوران کئی واقعہ نگار ملک راہی عدم ہو گئے، یعنی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ انسان کی یہی حیثیت اور حقیقت ہے۔ کئی ایک بار موت سے محفوظ رہے تو ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ انسان کے جنم کی طرح موت بھی ایک اٹل حقیقت ہے جس پر ہر فرد کا یقین ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ کبھی نہیں مرنا، مگر دل و دماغ کے کسی کونے خدرے میں یہ احساس جا گزی ہے کہ ابھی نہیں مرنا۔ اسی ابھی اور کبھی کے درمیان حد فاصل نہیں مٹتی تک کا موت اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ جو لوگ موت سے ملاقات کر کے لوٹے اور جو ہر روز عزیز و رشتہ داروں کو موت سے ہمکنار ہوتے دیکھتے ہیں، سب کے لیے خود کو سدھارنے کا اسی دنیا میں ہی موقع ہے۔ آگے جا کر کیا ہونا ہے اسے ابو یحییٰ نے ایک دلکش پیرائے میں ناول جب زندگی شروع ہوگی کی شکل دے کر تحریر کیا ہے۔ یہاں اس ناول کی تخلیص ملاحظہ کیجیے۔ زمین کے سینے میں ایک سلوٹ بھی باقی نہیں رہی تھی۔ دریا اور پہاڑ، کھائی اور ٹیلے، سمندر اور جنگل، غرض دھرتی کا ہر نشیب مٹ چکا اور ہر فراز ختم ہو چکا تھا۔ دور تک بس ایک چٹیل میدان تھا اور اوپر آگ اگلتا آسمان۔ مگر آج اس آسمان کا رنگ نیلا نہ تھا، لال انگارا تھا۔ یہ لالی سورج کی دہکتی آگ کی بجائے جہنم کی ان بھڑکتے شعلوں کا ایک اثر تھی جو کسی اژدہا کی مانند منہ کھولے وقفے وقفے سے آسمان کی طرف لپکتے اور سورج کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرتے۔ جہنمی شعلوں کی لپک کا یہ خوفناک منظر اور بھڑکتی آگ کے دہکنے کی آواز دلوں کو لرزا رہی تھی۔ لرزتے ہوئے یہ دل مجرموں کے دل تھے۔ یہ غافلوں، متکبروں، ظالموں، قاتلوں اور سرکشوں کے دل تھے۔ یہ زمین کے فرعونوں اور جباروں کے دل تھے۔ یہ اپنے دور کے خداؤں اور زمانوں کے ناخداؤں کے دل تھے۔ یہ دل ان لوگوں کے تھے جو گزری ہوئی زندگی میں ایسے جیے جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہ تھا، مگر جب مرے تو ایسے ہو گئے کہ گویا کبھی دھرتی پر بسے ہی نہ تھے۔ یہ خدا کی بادشاہی میں خدا کو نظر انداز کر کے جینے والوں کے دل تھے۔ یہ مخلوق خدا پر اپنی خدائی قائم کرنے والوں کے دل تھے۔ یہ انسانوں کے درد اور خدا کی یاد سے خالی دل تھے۔ سو آج وہ دن شروع ہو گیا جب ان غافل دلوں کو جہنم کے بھڑکتے شعلوں اور ختم نہ ہونے والے عذابوں کی غذا بن جانا تھا۔ وہ عذاب جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے پتھروں اور ان پتھر دلوں کے منتظر تھے۔ آج ان عذابوں کا یوم العید تھا۔ I repeat، آج ان عذابوں کا یوم عید تھا کہ ان کی ازلی بھوک مٹنے والی تھی۔ ان عذابوں کے خوف سے خدا کے یہ مجرم کسی پناہ کی تلاش میں بھاگتے پھر رہے تھے، مگر اس میدان حشر میں کیسی پناہ اور کون سی عافیت؟ ہر جگہ آفت، مصیبت اور سختی تھی، اور ان پتھر دل مجرموں کی ختم نہ ہونے والی بدبختی تھی۔ خبر نہیں اس حال میں کتنے برس، کتنی صدیاں گزر چکی ہیں۔ یہ حشر کا میدان اور قیامت کا دن ہے۔ نئی زندگی شروع ہو چکی ہے، کبھی ختم نہ ہونے کے لیے۔ میں بھی حشر کے اس میدان میں گمسم کھڑا خالی آنکھوں سے کچھ دیکھ رہا ہوں۔ میرے سامنے ان گنت لوگ بھاگتے، دوڑتے، گرتے پڑتے چلے جا رہے ہیں۔
فضا میں شعلوں کے بھڑکنے کی آواز کے ساتھ لوگوں کے چیخنے، چلانے، رونے، پیٹنے اور آہوزاری کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، لڑ جھگڑ رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، آپس میں گتھم گتھا ہے۔ کوئی سر پکڑے بیٹھا ہے، کوئی منہ پر خاک ڈال رہا ہے، کوئی چہرہ چھپا رہا ہے، کوئی شرمندگی اٹھا رہا ہے، کوئی پتھروں سے سر ٹکرا رہا ہے، کوئی سینہ کوبی کر رہا ہے، کوئی خود کو کوس رہا ہے، کوئی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، دوستوں اور لیڈروں کو اپنی اس تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان پر برس رہا ہے۔ ان سب کا مسئلہ ایک ہی ہے، قیامت کا دن آ گیا اور ان کے پاس اس دن کی کوئی تیاری نہیں۔ اب یہ کسی دوسرے کو الزام دے یا خود کو برا بھلا کہے، ماتم کریں یا صبر کا دامن تھامیں، اب کچھ نہیں بدل سکتا۔ اب تو صرف انتظار ہے کائنات کے مالک کے ظہور کا، جس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا اور عدل کے ساتھ ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یکایک ایک آدمی میرے قریب چلا آیا اور آ کر زور سے چلایا، ہائے، اس سے تو موت اچھی تھی، اس سے تو قبر کا گھرا اچھا تھا۔ میں ارد گرد کی دنیا سے بالکل کٹ چکا تھا کہ یہ چیخ نما آواز مجھے سوچ کی وادیوں سے حقیقت کے اس میدان میں لے آئی، جہاں میں بہت دیر سے گمسم کھڑا تھا۔ لمحہ بھر میں میری ذہن میں ابتدا سے انتہا تک سب کچھ تازہ ہو گیا۔ اپنی کہانی، دنیا کی کہانی، زندگی کی کہانی، سب فلم کی ریل کی طرح میرے دماغ میں گھومنے لگی۔ اس بھیانک دن کے آغاز پر میں اپنے گھر میں تھا۔ یہ گھر ایک ظاہر بھی نظر کے لیے قبر کا تاریک گھرا تھا، مگر دراصل یہ آخرت کی حقیقی دنیا کا پہلا دروازہ اور برزخ کی دنیا تھی۔ وہ دنیا جس میں میرے لیے ختم نہ ہونے والی راحت تھی۔ اس روز مجھ سے میرا ہمدم درینہ اور میرا محبوب دوست صالح ملنے آیا تھا۔ صالح وہ فرشتہ تھا جو دنیا کی زندگی میں میرے دائیں ہاتھ پر رہا۔ اس کی قربت موت کے بعد کی زندگی میں میرے لیے ہمیشہ باعث طمانینت رہی تھی، اور آج بھی ہمیشہ کی طرح ہماری پرلطف گفتگو جاری تھی۔ دوران گفتگو میں نے اس سے پوچھا، یار یہ بتاؤ تمہاری ڈیوٹی میرے ساتھ کیوں لگائی گئی ہے؟ بات یہ ہے کہ عبداللہ کہ میں اور میرا ساتھی دنیا میں تمہارے ساتھ ڈیوٹی کیا کرتے تھے۔ وہ تمہاری برائیاں اور میں نیکیاں لکھتا تھا۔ تم مجھے 2 منٹ فارغ نہیں رہنے دیتے تھے۔ کبھی اللہ کا ذکر، کبھی اس کی یاد میں آنسو، کبھی انسانوں کے لیے دعا، کبھی نماز، کبھی اللہ کی راہ میں خرچ، کبھی خدمت خلق۔ کچھ اور نہیں تو تمہارے چہرے پر ہمہ وقت دوسروں کے لیے مسکراہٹ رہتی تھی، اس لیے میں ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتا ہی رہتا تھا۔ تم نے مجھے تھکا کر مار ہی ڈالا تھا، لیکن ہم فرشتے تم انسانوں کی طرح تو ہوتے نہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں، اس لیے تمہاری اس برائی کے جواب میں بھی دیکھ لو میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ صالح نے انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا۔ میں نے اس کی بات کے جواب میں اسی سنجیدگی کے ساتھ کہا، تم سے زیادہ برائی میں نے الٹے ہاتھ والے کے ساتھ کی تھی۔ وہ میرا گناہ لکھتا، مگر میں اس کے بعد فوراً توبہ کر لیتا۔ پھر وہ بیچارہ اپنے سارے لکھے کو بیٹھ کر مٹاتا اور مجھے برا بھلا کہتا کہ تم نے مٹوانا ہی تھا تو لکھوایا کیوں تھا۔ آخر کار اس نے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس شخص سے میری جان چھڑائیں، اس لیے موت کے بعد سے اب تم ہی میرے ساتھ رہتے ہو۔ یہ سن کر صالح نے ایک زوردار قہقہ لگایا، پھر وہ بولا، فکر نہ کرو، حساب کتاب کے وقت وہ پھر آ جائے گا۔ قانون کے تحت ہم دونوں مل کر تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ بات کہتے کہتے اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے آثار نمودار ہو گئے۔
وہ بولتے بولتے چپ ہوا اور سر جھکا کر ایک گہری خاموشی میں ڈوب گیا۔ میں نے اس کا یہ انداز آج تک نہ دیکھا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے سے ہمیشہ رہنے والی شگفتگی اور مسکراہٹ رخصت ہو چکی تھی۔ اس کی جگہ خوف و حزن کے سایوں نے لے لی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، عبداللہ، اسرافیل کو حکم مل چکا ہے، خدا کا وعدہ پورا ہونے والا ہے اور وہ وقت آ گیا ہے۔ اہل زمین کی مہلت ختم ہو گئی ہے۔ تم کچھ عرصہ مزید برزخ کے اس پردے میں خدا کی رحمتوں کے سائے میں رہو گے، مگر میں اب رخصت ہو رہا ہوں۔ اب میں تم سے اس وقت ملوں گا جب زندگی شروع ہوگی۔ تمہاری آنکھ کھلے گی تو قیامت کا دن شروع ہو چکا ہوگا۔ میں اس روز تم سے دوبارہ ملوں گا۔